میز پر کتاب رکھی ہے، اس جملے کے اندر پر کون سا حرف ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن سی، حرف جار۔ ٹھیک ہے، تو یہ پر جو ہے یہ حرف جار ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کلاس میں ہے، اس جملے کے اندر میں کون سا حرف ہے؟ تو میں بھی کیا ہے؟ یہ حرف جار ہے۔ سوال نمبر 3، حروف جار کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، اسم کو فعل سے جوڑنا۔ اسم کو فعل سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح پر سوال تھے، میز پر کتاب رکھی ہے، تو رکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ کلاس میں ہے، اور ہے جو ہے یہ ایک فعل ہے کہ موجودہ چیز کی موجودگی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حرف جار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسم کو فعل کے ساتھ جوڑنا۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون سا حرف جار نہیں ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، اور۔ اس لیے حرف جار نہیں ہے کیونکہ یہ اور حرف عطف ہے، یہ دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح اسلم اور علی، ٹھیک ہے، گاڑی اور بس کے درمیان ٹکر ہوئی، تو ٹھیک ہے، یہ دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اس میں کیا ہے؟ تو میں جو ہے میں یہ حرف جار ہے، تو درست جواب ہے آپشن بی، حرف جار۔ اگلا سوال، امجد مسجد میں گیا، اس جملے کے اندر حرف جار کون سا حرف ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن سی، میں۔ تو میں جو ہے یہ حرف جار ہے۔ اگلا سوال، بچہ چھت کے نیچے بیٹھا ہے، اس میں نیچے کون سا جو ہے حرف ہے؟ اس کا استعمال بطور کس حرف کی ہوا ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، بطور حرف جار۔ اگلا سوال، ارشد کی کتاب، اس جملے کے اندر کی کیا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن سی، حرف اضافت۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے ایک چیز کی اضافت دوسری کی طرف کر دی، تو یہ حرف اضافت کہلاتا ہے۔ ارشد کی کتاب، تو اس جملے کے اندر کتاب کی اضافت ہو رہی، ملکیتی چیز ہے۔ اگلا سوال، فاطمہ کا رومال، یہاں اس جملے کے اندر کا کیا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، حرف اضافت۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی رومال کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اضافت کی جا رہی ہے فاطمہ کی طرف۔ اگلا سوال، خالد کس چیز کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی خالدہ بھی اسم ہے اور ماں بھی اسم، ایک اسم کا جائے تو دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے کی استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، شب و روز، اس شب و روز کے یعنی جو جملہ ہے یا لفظ ہے، اس میں واو کیا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حرف عطف۔ تو شب یہ رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں، دن رات ان دونوں کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ واو ہوا ہے۔ تو فارسی کے اندر عام طور پر حرف عطف واو استعمال ہوتا ہے، اور اردو کے اندر اس کی جگہ پر اور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الف واو را۔ جس طرح کہ اگلا سوال ہے، علی اور احمد، اس میں اور کا کام کیا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، دو اسموں کو ملانا۔ تو اور نے جو ہے علی اور احمد دو اسموں کو ملایا، اس لیے ان کو حرف عطف کہتے ہیں۔ اگلا سوال، پھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے گئے پھر واپس آ گئے، تو پھر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے کہ اس نے دو جملوں کو آپس میں ملایا ہے، وہ گئے پھر واپس آ گئے، تو پھر جو ہے یہ دو جملوں کو گئے اور واپس آ گئے ان کو ملایا اس نے، اس لیے یہ کیا حرف عطف ہے۔ اگلا سوال، تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کون سا حرف ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ دوست جواب آپشن اے، اس لیے کہ تم اور مجھے ان کو آپس میں کس نے ملایا ہے؟ بھی نے ملایا ہے، کہ تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ اگلا سوال، سلیم اور خالد،
اس میں اور کیا ہے؟ تو اس میں اور کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے کہ سلیم اور خالد کو اس نے ملایا ہے۔ اگلا سوال، اے دوست، اے دوست کے اندر حرف اے کیا ہے؟ تو اے جو ہے یہ حرف ندا ہے، درست جواب آپشن اے حرف ندا۔ اگلا سوال، یا اللہ، اس میں یا کون سا حرف ہے؟ تو یا جو ہے اس کے اندر یا اللہ میں دعا جب انسان مانگتا ہے تو یا اللہ کا لفظ بولتا ہے، تو اس میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، تو ارے اس میں کون سا حرف ہے؟ ارے بھی یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، یا، اے، ارے، ابے، یہ تمام حروف جو ہے حروف ندا کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، حروف ندا کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، پکارنے کے لیے۔ جب بھی کسی کو پکارنا ہو، کسی سے کچھ مانگنا ہو، اس کو طلب کرنا ہو، تو اس کے لیے حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابے کیا کر رہے ہو؟ اس میں ابے کون سا حرف ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، حرف ندا۔ ٹھیک ہے، ابے، ارے ایسے الفاظ جو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، کیا تم جاؤ گے؟ یعنی کیا تم اسکول جاؤ گے، کیا شہر جاؤ گے؟ تو اس جملے کے اندر کیا ظاہر کرتا ہے؟ یعنی کیا جو ہے کون سا حرف ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، سوال۔ تو سوال کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، اور جو لفظ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو حرف استفہام کہتے ہیں، جو حرف سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگلا سوال ہے، تم کب آئے؟ اس جملے کے اندر کب کون سا حرف ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، حرف استفہام۔ یہ حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل میں سے حرف استفہام کون سا ہے؟ یہ سوال اکثر پیپر میں آتا ہے اس طرح کی کہ 3-4 لفظ نیچے دیے ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر واو، یا اور کیوں، تو کیوں جو ہے یہ حرف استفہام ہے، درست جواب جیم، کیوں، ٹھیک ہے، تم اسکول کیوں نہیں آئے؟ تو کیوں کا جو لفظ ہے یہ سوال کرنے کے لیے حرف استفہام ہے۔ نیکسٹ کوشچن، جیسا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ جیسا جو حرف ہے اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، مشابہت کے لیے، کہ فلاں، ٹھیک ہے، یا امجد شیر جیسا بہادر ہے، تو جیسا کا لفظ یہ مشابہت کے لیے، کہ شیر جس طرح بہادر ہے تو فلاں شخص بھی اس کی طرح بہادر ہے، تو مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ شیر کی طرح لڑا، اس جملے میں طرح کیا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر وہ اس شخص کی تشبیہ شیر کی طرف کی گئی ہے کہ وہ شیر جس طرح بہادری سے لڑتا ہے اور ہار نہیں مانتا، اس طرح یہ شخص بھی بہادری سے لڑا۔ لعنت، تھو، یہ سب کیا ہے؟ یعنی کون سے حروف ہیں؟ درست جواب ہے آپشن بی، حروف نفرین، یعنی نفرت کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تم پر لعنت ہو، تم پر تھو ہو، تھوکنا جس طرح کہتے ہیں نا، تھوکنا پھینکنے کے لیے، کسی کی طرف تھوک پھینکنا، یہ اس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لعنت اور تھو جیسے الفاظ یہ حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ آگے، تف ہے تم پر، تف کیا ہے اس کے اندر؟ تو یہ بھی وہی حرف نفرین ہے، کہ اس سے نفرت انسان کا تف کرنا، کسی کی طرف تھوک پھینکنے کی علامت ہوتی ہے، تو اس کے تف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، سبحان اللہ، یہ کب کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ لفظ جو ہے یہ کب بولے جاتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، خوشی کے وقت۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو فوراً انسان کے لاشعوری طور پر انسان کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، یہ خوشی کے الفاظ ہیں۔ اگلا سوال، آہا کیا بات ہے، تو آہا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بھی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، جب انسان کسی کے کام سے، کسی کی چیز سے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آہا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ شاباش کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو شاباش کا جو لفظ ہے یہ بھی
تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اگر یاد کر لے تو اس کو آگے سے شاباش دیا جاتا ہے. کوئی کھلاڑی اچھا کھیل لے تو اس کو بھی شاباش کے الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کی جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن. واہ کیا کلام ہے، تحسین کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس کی کیا کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں. جس طرح شاباش اور سبحان اللہ، آہا، اس طرح واہ، یہ تمام جو ہے یہ حروف تحسین ہے. خوشی کی وقت جو ہے یہ الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں. تو واہ جو ہے یہ بھی حرف تحسین ہے. نیکسٹ کوشچن. ہرگز نہیں، اس جملے میں ہرگز کیا ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، حرف تاکید. یعنی ایک شخص آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے کیا ہے تو آپ کہیں نہیں، تو نہیں بھی جواب پورا ہے. لیکن جب آپ کہیں کہ نہیں بالکل کیا ہی نہیں میں نے، تو اس کے ساتھ کہ ہرگز نہیں، یعنی اسکول جاؤ گے، انسان کہتے نہیں، تو یہ نہیں عام ہو گیا. لیکن اگر آپ نے تاکید کے ساتھ کہنا ہو کہ میں نہیں جاؤں گا، تو کوئی پوچھے کہ کل اسکول جاؤ گے، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تو ہرگز جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اس بات کے اندر سختی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگلا سوال. افسوس ہم دیر سے پہنچے، اس جملے کے اندر افسوس کیا ہے؟ درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے، حرف تأسف. یعنی افسوس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز رہ جائے، ٹھیک ہے، کہیں سے لیٹ ہو جائے، کاش میں جلدی کر لیتا، تو کسی بات پر جب کسی کو افسوس ہوتا ہے لفظ افسوس بول لیتے ہیں، یا دوسرے حروف بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ حروف تأسف کہلاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. لیکن وہ نہیں آیا، یعنی ہم پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں آیا. اس میں لیکن کیا ہے؟ یہ حرف استدراک. یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وضاحت یا کسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ لیکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بطور حرف استدراک کے استعمال ہوتا ہے. جی ہاں میں آ رہا ہوں، اس جملے کے اندر جی ہاں کیا ہے؟ یہ حرف اقرار ہے. یعنی کوئی آپ سے پوچھے کل آ رہے ہو، ٹھیک ہے، اسکول آ رہے ہو یا فلاں جگہ پہ آ رہے ہو، تو آگے سے آپ کہیں جی ہاں میں آ رہا ہوں، تو جی ہاں اس کی بات کا آپ اقرار کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہو کہ آ رہے ہو، تو ہاں میں آ رہا ہوں، تو حرف اقرار کہلاتا ہے. نیکسٹ کوشچن. وہ الفاظ جو کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، حروف استثناء. جیسے میں اسکول گیا لیکن تم نہیں آئے، ٹھیک ہے، یا سب اسکول آئے تھے لیکن احمد نہیں آیا. تو لیکن نے جو حرف استثناء اس نے تمام لوگوں سے نکال دیا، کس کو؟ احمد کو. سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، تو سوائے کا لفظ یہ حرف استثناء ہے کہ سب نے سجدہ کیا تو اس سب سے شیطان کو نکال دیا. شیطان کے علاوہ سب نے کیا کیا؟ تو علاوہ، سوائے، لیکن، یہ حروف استثناء کہلاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. لیکن اور تاکہ جیسے الفاظ کس میں شامل ہیں؟ درست جواب ہے آپشن جیم، حروف علت. یہ لیکن بعض اوقات حروف استثناء استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ حروف علت بھی استعمال ہوتا ہے. حرف علت کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی آپ وضاحت پیش کر دیں، ٹھیک ہے، میں اسکول آؤں گا تاکہ بچوں کو پڑھا سکوں، یعنی اس آنے کی وجہ جب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اسکول آؤں گا لیکن یہ کام کرنے کے لیے، یعنی جب آپ کسی چیز کی علت بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کرنے والا ہوں، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حروف علت کہلاتے ہیں، تاکہ اس کام کی وجہ جو ہے جانی جا سکے. آگے سوال اسی طرح آ رہا ہے کہ ایسے الفاظ جو کسی مقصد یا وجہ کے اظہار کے لیے آئیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، وہ حروف علت کہلاتے ہیں. اس کے اندر کسی کام کے کیے جانے کا مقصد اور اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن. حروف علت میں شامل ہیں، یعنی نیچے جو مختلف حروف دیے گئے ہیں ان میں سے کون سے حروف جو ہیں حروف علت میں شامل ہیں؟ درست جواب ہے الف، تا کے، لہذا، ایسے جو حروف ہیں یہ حروف علت کہلاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. اردو زبان میں کل کتنے مفرد حروف تہجی ہیں؟ یعنی جو الف، با، تا اس طرح کے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں اردو کے اندر؟ درست جواب ہے آپشن جیم،
52 52 حروف ہیں. یہ 52 حروف جو ہیں یہ حروف تہجی ہیں. عربی کے اندر جس طرح 29 ہیں 29 اور تو اردو کے اندر جو حروف تہجی ہیں وہ 52 ہیں. نیکسٹ کوشچن, حروف ابجد کی بنیاد کس زبان سے لی گئی؟ تو ابجد کی جو حروف ہیں یہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں کہ عربی کی جو الف با ہے اس کو اسی طرح ابجد, حوض, حتی, کلمن, قرشت, صاصفس, اس طرح کے جو حروف ہیں یہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں. نیکسٹ کوشچن, الف لام میم اور یاسین قرآن مجید میں جو یہ حروف استعمال ہوئے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن جیم, حروف مقطعات. قطع جو لفظ ہے یہ کاٹنے کو کہتے ہیں, تو ایسے حروف جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں, الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یعنی اس طرح الف لام میم, اس کو علم کی بجائے الف لام میم الگ الگ ہر لفظ پڑھتے ہیں, اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن, اس میں نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام چیز یا شخص کا نام. تو وہ اسم جس سے کسی عام شخص یا کسی عام چیز کا پتہ چلے تو وہ اسم کیا کہلاتا ہے؟ اس میں نکرہ کہلاتا ہے. نیکسٹ کوشچن, کتاب, لڑکی, درخت, یہ کس قسم کے اسم ہیں؟ یعنی اس کا تعلق اسم کی کس قسم سے ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی, اس میں نکرہ. کیونکہ کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن مجید ہے, انگلش کی کتاب ہے, ریاضی کی کتاب ہے, تو کوئی بھی کتاب ہو, عام کتاب کے لیے کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح لڑکی, اس کا نام کیا ہے خاص نہیں بلکہ تمام لڑکیوں کے یہ شامل ہے, تو یہ تمام حروف اس میں نکرہ کہلاتے ہیں. اگر اس طرح لڑکی کی کسی کا نام لے, خدیجہ, ٹھیک ہے, وغیرہ, تو یہ پھر معرفہ بن جائیں گے. اس طرح درخت میں سے پیپل, کیکر, بیر وغیرہ کسی درخت کا نام لے لیں تو معرفہ بن جائیں گے. اگر صرف درخت کہیں تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نکرہ کہلاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن, اس میں معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ یہ خاص نام کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, معرفت کہتے ہیں پہچان کو. تو ایسا نام جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے, وہ چیز ہو جائے, تو وہ اس میں معرفہ کہلاتے ہیں. مگر کس قسم کے حروف میں شامل ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن, ٹھیک ہے. تو مگر, اگر تو شرط کی ہے, مگر جو لفظ ہے, لیکن, مگر, سوائے, علاوہ, ایسے حروف جو ہیں یہ حروف استثناء ہوتے ہیں کہ پچھلے جملے سے اس کا تعلق ختم کر دیتے ہیں جو اگلا جملہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پچھلے جملے میں جو لوگ ہوتے ہیں کسی شخص کو کیا کرتے ہیں, سب آئے مگر علی نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو مگر نے علی کو نکال دیا اس سب سے, یہ حرف استثناء کہلاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن, اس میں معرفہ کی ایک مثال کیا ہے؟ نیچے جو 3 نام دیے گئے ہیں ان میں سے اس میں معرفہ کون سا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن جیم, قرآن مجید. تو قرآن مجید بھی کتاب ہے, لیکن یہ ایک خاص کتاب ہوگی جو مسلمان پڑھتے ہیں, اور باقی درخت یہ عام ہے, نکرہ ہے, کتاب جو ہے یہ بھی نکرہ ہے. تو اس میں سے جو قرآن مجید ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے, ایک خاص کتاب کو جو مسلمان پڑھتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے, اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن, میر درج ذیل میں سے کیا ہے؟ میر ایک, یعنی میر تقی میر اس کا ایک تخلص ہے, ٹھیک ہے, یہ شاعر تھے. تو اس میں سے میر جو اس کا اپنے اشعار میں وہ میر کا لفظ استعمال کرتا ہے, تو میر کیا چیز ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی, تخلص. تو تخلص وہ اسم معرفہ ہے جو شاعر جو ہے اپنے اشعار کے اندر اپنے پورے نام کے بجائے چھوٹا سا نام جو ہے کیا کر دیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اس کو تخلص کہتے ہیں. تو شاعر جو اپنا نام خود رکھتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں. نیکسٹ کوسچن, ام المؤمنین کس قسم کا اسم ہے؟ درست جواب ہے آپشن الف, کنیت ہے, ٹھیک ہے, کہ مومنوں کی ماں. تو ایسا لفظ جس میں باپ, بیٹا, ماں وغیرہ اس کا تعلق آ جائے, اس کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرے, اس لفظ کے لیے کنیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ کوسچن, ابن الخطاب کس کی مثال ہے؟ یعنی خطاب کا بیٹا, تو یہ حضرت عمر فاروق کی یہ کنیت ہے. درست جواب ہے آپشن بی, کنیت. اس کے اندر ایک شخص کے اس کے باپ کی طرف نسبت کی گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ خطاب کا بیٹا. تو دوسرے بیٹے بھی تھے, لیکن جو مشہور تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو ان کو ابن خطاب کنیت سے پکارا جاتا ہے.
الطاف حسین حالی، اس میں حالی کیا ہے؟ یعنی الطاف حسین نے جو ایک شاعر گزرے ہیں بڑے اچھے، انہوں نے اپنا تخلص حالی رکھا ہوا تھا، تو حالی اس کا کیا ہے؟ درست جواب آپشن بی تخلص، اپنے اشعار کے اندر وہ حالی کا لفظ استعمال کرتا تھا اپنے نام کی بجائے۔ نیکسٹ کوسچن، شمس العلماء کس قسم کا اسم ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی خطاب، ٹھیک ہے۔ تو خطاب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے، اسم معرفہ، جو حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو جو نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اعزاز دیا جاتا ہے، اس اعزاز کو خطاب کہتے ہیں۔ تو شمس العلماء بھی ایک اعزاز ہے، ٹھیک ہے، جو حکومت کی طرف سے پہلے عطا کیا جاتا تھا، آج کل یہ کم ہو چکا ہے۔ نشان حیدر کس قسم کا اعزاز ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی خطاب، یہ بھی کیا ہے؟ خطاب ہے، کیونکہ آج کل یہ حکومت کی طرف سے خطاب دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشان حیدر، ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز، یہ تمام جو ہے یہ بھی خطاب ہیں۔ پہلے زمانے میں جس طرح سر، شمس العلماء، انگریز یہ خطاب دیا کرتے تھے، آج کل جو ہے فوجیوں کو خاص طور پر جو شہید ہو جائیں ان کو نشان حیدر وغیرہ، اور جو اپنے اداروں کے اندر کسی انڈسٹری میں یا کسی فنکاری وغیرہ میں اچھے کردار ادا کرتے ہیں تو ان کو ہلال امتیاز، نشان پاکستان وغیرہ اس طرح کے اعزازات دیے جاتے ہیں، یہ تمام خطاب کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، خلیل اللہ ایک مثال ہے، خلیل اللہ جو ہے یہ ایک لقب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے لقب؟ یہ عوام کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسے واقعات ہیں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے تھے، ٹھیک ہے، ایسے ان پر انعامات کیے تھے، جس طرح کی اولاد کا بڑھاپے میں دینا، ٹھیک ہے، آگ کا گلے گلزار بنا دینا، خانہ کعبہ کی تعمیر کروا دینا، یہ تمام چیز ظاہر کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو لوگوں نے، عوام نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص دوست۔ گنج بخش حضرت علی حجویری کا کیا ہے؟ یہ بھی ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ گنج بخش کہتے ہیں خزانے لوٹانے والا۔ تو حضرت علی حجویری جو کہ افغانستان سے لاہور آئے تھے، وہاں پر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا تھا، تو انہوں نے علم کے نور کے خزانے جو ہے لٹائے تھے، اس لیے ان کا لقب گنج بخش پڑ گیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن، ستارہ امتیاز کیا ہے؟ درست جواب میں سے کیا ہے؟ یہ اعزاز ہے، ٹھیک ہے، اور اعزاز کو دوسرے زبان میں خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چونکہ خطاب کا آپشن نہیں ہے، تو نشان امتیاز یہ ایک اعزاز ہے جو حکومت کی طرف سے اچھی کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ شوکا دراصل کس چیز کا نام ہے؟ شوکت کو شوکا کہنا، ٹھیک ہے، ذوالفقار کو زلفی کہنا، یہ کس قسم کے نام ہوتے ہیں؟ یہ اسم معرفہ ہے، تو یہ عرف کہلاتے ہیں۔ عرف کہتے ہیں جو دوست، احباب، والدین پیار سے کسی کا نام جو ہے بگاڑ دیں اور وہ نام اس کو لینا شروع کر دیں، وہ نام کیا کہلاتے ہیں؟ عرف کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، وہ اسم جو مصدر سے نکلا ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن جیم، اسم مشتق، ٹھیک ہے۔ جس طرح لکھنا ایک مصدر ہے، تو لکھنے والا، اس سے جو لفظ نکلا اسم فاعل، تو اسم فاعل کیا ہے؟ اسم مشتق ہے۔ نیکسٹ کوسچن، وہ اسم جس سے کوئی اور لفظ نہ بنایا جا سکے، یعنی کوئی اور لفظ اس سے نہ نکلے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، اسم جامد۔ جامد کہتے ہیں کسی چیز کا جمود، یعنی ٹھہرا ہوا، جو آگے نہ بڑھتا ہو، ٹھوس چیز ہو، ایسی ٹھوس چیز اسم جو اس سے دوسرا اسم نہ بن سکے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، پڑھنا کس قسم کا اسم ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن جیم، اسم مصدر۔ اسم مصدر کی اردو کے اندر پہچان عام طور پر یہ ہے کہ اس کے آخر کے نا کا لفظ آتا ہے، جس طرح لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، بھاگنا، رونا، دھونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ، بی بی کس قسم کا نام ہے؟ نام بھی یہ عرف کہلاتا ہے، چونکہ عوام کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے۔ درست جواب ہے آپشن الف، عرف۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیا ہے؟ یعنی قائد اعظم ان کا کیا ہے محمد علی جناح کا؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، لقب۔
ٹھیک ہے. جب انہوں نے پاکستان بنایا تو لوگوں نے ان کو قائد اعظم کہہ دی کہ بڑے قائد ہیں، بڑے لیڈر ہیں. تو بڑے لیڈر کے نام کو یہ ان کا لقب ہے. نیکسٹ کوشچن، ابن مریم کس نوعیت کا اسم ہے؟ کس طرح کا اسم ہے یہ؟ درست جواب ہے آپشن الف، کنیت. کیونکہ اس کے اندر ایک شخص کی نسبت جو ہے اس کی ماں کی طرف کی گئی ہے. مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کنیت تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی ماں کی طرف نسبت کر کے یہ ان کا نام رکھا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن، جاگنا سے جاگ کس قسم کا اسم ہے؟ درست جواب ہے آپشن جیم، اس میں مشتق. کیونکہ جاگنا مصدر ہے تو مصدر سے جاگ نکلا ہے تو جاگ کیا کہلائے گا؟ اس میں مشتق کہلائے گا. نیکسٹ کوشچن، مولوی نذیر احمد دہلوی کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ درست جواب ہے آپشن بے، شمس العلماء کا. تو انگریز حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، ان کے تصنیفات کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے. نیکسٹ کوشچن، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ آئے کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، اسم ضمیر. ٹھیک ہے، یعنی کسی نام کی بجائے اس کی طرف کوئی ایسے دوسرے اسم سے اشارہ کریں تو اس اسم کو جو دوسرا اسم ہے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن، میں، تو میں جو ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر متکلم. تو درست جواب ہوا آپشن سی. نیکسٹ کوشچن، ہم کون سی ضمیر ہے؟ جو بات کرنے والا ہو جب اپنی طرف اشارہ کرے اکیلے کی طرف تو واحد متکلم، اور جب زیادہ بولنے والے ہو، ہم جو ہے میچ جیت کر آئے ہیں تو ہم کا لفظ زیادہ اپنے متکلمین جو زیادہ ہوں تو اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی متکلم کی ضمیر ہے لیکن جمع متکلم کی. نیکسٹ کوشچن، اس نے کتاب پڑھی جملے میں اس کون سی ضمیر ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن سی، غائب کی. ایک ہوتا ہے اس اور ایک ہوتا ہے اس. عام طور پر اس جو ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یعنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے. اور اس کا لفظ ہوتا ہے یہ بطور ضمیر کے استعمال ہوتا ہے، تو غائب کی ضمیر ہوتی ہے یہ اس. اس لیے عام طور پر یہاں لوگوں میں اس اور اس میں پہچان نہیں ہوتی. تو اس جو ہے یہ اشارہ ہے اور اس جو ہے یہ ضمیر ہے. نیکسٹ کوشچن، ضمیر حاضر کی مثال کیا ہے؟ یہ نیچے ضمائر دیے گئے ہیں، ان میں سے حاضر کی کون سی ضمیر ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، تم. تم جو ہے اس میں سے ضمیر حاضر ہے. نیکسٹ کوشچن، ضمیر غائب کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یعنی کون ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ درست جواب ہے جو سامنے نہ ہو. یعنی جو شخص اس محفل میں موجود نہ ہو، جب اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی تو وہ ضمیر استعمال کی جائے گی، وہ ضمیر غائب کی استعمال کی جائے گی. نیکسٹ کوشچن، اسے، یہ جو لفظ ہے اسے، اس میں یا کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یا جو ہے یہ مفعولی حالت کو ظاہر کرتی ہے. میں نے اسے بہت مارا. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے اس شخص کو جس کو مارا، جس پر مارنے کا فعل ہو رہا ہے، تو اس کے لفظ استعمال کیا تھا اسے. تو اسے جو ہے یہ ضمیر کی مفعولی حالت ہوتی ہے. تو درست جواب ہوا آپشن سی. نیکسٹ کوشچن، ہم نے کتابیں خریدی، اس جملے میں کون سی ضمیر ہے؟ درست جواب ہے آپشن سی، متکلم. اس میں چونکہ ہم کا لفظ ہے تو ہم یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو درست جواب سی. نیکسٹ کوشچن، ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ درست جواب ہے آپشن بی، 3. ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک متکلم کے ضمائر ہوتے ہیں جو بات کرنے والا ہو، ایک حاضر جس سے بات کی آپ کیا کر رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ایک غائب، وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے. تو ایسے جو الفاظ جو غائب شخص کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ضمائر. تو 3 طرح کے ضمائر ہیں، متکلم، حاضر اور غائب کے. نیکسٹ کوشچن، وہ لفظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ حرف جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے وہ لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں. درست جواب ہوا آپشن سی. نیکسٹ کوشچن، یہ کون سا اسم اشارہ ہے؟ تو یہ کا جو لفظ ہے یہ اور ہے، یہ اسم اشارہ قریب ہے. تو درست جواب آپشن اے، اسم اشارہ قریب. وہ لڑکا باہر گیا، اس جملے میں وہ کون سا اسم اشارہ ہے؟ تو وہ اسم اشارہ بعید ہے، کیونکہ وہ آپ دور کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا
باہر گیا تو وہ جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے. یہ کتاب میری ہے، اس میں مشارن الیہ کون سا ہے؟ مشارن الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس جملے میں یہ کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو کتاب کیا ہے؟ مشارن الیہ. تو درست جواب ہوا آپشن اے کتاب. نیکسٹ کوشچن، اسم اشارہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم اشارہ قریب، جس کے لیے یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اسم اشارہ بعید، جس کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن، اسم اشارہ قریب کی مثال کیا ہے؟ تو نیچے جملے دیے گئے، جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے سی جو ہے یہ اسم اشارہ قریب کی مثال ہے. اسم اشارہ بعید کا مطلب کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید یعنی وہ لفظ جو دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرے جس کے ذریعے، تو وہ اسم اشارہ بعید ہوتا ہے. تو درست جواب ہوا